السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روزے کے ضروری مسائل، سوال اور جواب کے انداز میں۔ سوال: روزے کے مستحبات کیا کیا ہے؟ جواب: روزے کے مستحبات یہ ہیں: نمبر 1 سحری کھانا، نمبر 2 رات سے روزہ رکھنے کی نیت کرنا، نمبر 3 سحری آخری وقت میں کھانا بشرطے کہ صبح صادق سے یقیناً پہلے فارغ ہو جائے، نمبر 4 افطار میں جلدی کرنا جبکہ آفتاب غروب نہ ہونے کا کوئی شبہ باقی نہ رہے، نمبر 5 غیبت، جھوٹ، گالم گلوچ اور بری باتوں سے بچنا، نمبر 6 کھجور یا چھہارے سے روزہ افطار کرنا، اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پانی سے افطار کرنا مستحب ہے، یعنی ان کام کرنے سے روزے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ سوال: سحری کسے کہتے ہیں؟ جواب: سحری اخیر رات میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے پینے کو کہتے ہیں۔ رات کا آخری حصہ صبح صادق سے پہلے اس کا وقت ہے۔ سحری کھانا سنت ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ بھوک نہ ہو تب بھی 1-2 لقمے لگا لینا چاہیے تاکہ سنت زندہ ہو جائے۔ سوال: روزے میں کون سے کام کرنا مکروہ ہے؟ جواب: روزے کی حالت میں یہ کام کرنا مکروہ ہے: نمبر 1 گوند چبانا یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا، نمبر 2 کوئی چیز روزے کی حالت میں چکھنا، ہاں جس عورت کا شوہر سخت اور بد مزاج ہو اسے زبان کی نوک سے سالن کا نمک چکھ لینا اس کی گنجائش ہے، بعد میں تھوک دینا چاہیے، نمبر 3 کلی کرنے یا ناک میں پانی ڈالنے میں زیادہ مبالغہ کرنا، نمبر 4 منہ میں بہت سارا تھوک جمع کر کے نگلنا، نمبر 5 غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالم گلوچ اختیار کرنا، نمبر 6 بے قراری اور گھبراہٹ ظاہر کرنا، مثلا یوں کہنا کہ آج تو روزہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے وغیرہ ذالک، نمبر 7 نہانے کی حاجت ہو تو غسل کو جان بوجھ کے صبح صادق کے بعد تک مؤخر کرنا، نمبر 8 کوئلہ چبا کر یا منجن سے دانت مانجنا۔ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، البتہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوال: کون سے کام روزے کی حالت میں جائز ہیں اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب: یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا: نمبر 1 سرما لگانا، نمبر 2 بدن پر تیل ملنا یا سر میں تیل ڈالنا، نمبر 3 ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، نمبر 4 مسواک کرنا اگرچہ تازہ جڑ یا شاخ کی ہو، نمبر 5 خوشبو لگانا یا سونگھنا، نمبر 6 بھولے سے کچھ کھا لینا پی لینا، نمبر 7 خود بغیر ارادے کے الٹی یعنی قے کا آ جانا، نمبر 8 اپنا تھوک نگلنا، نمبر 9 بلا قصد مکھی یا دھوئیں کا حلق سے اتر جانا۔ ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ سوال: مفسدات سے کیا مراد ہے؟ جواب: مفسدات ان باتوں کو کہتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مفسدات کی پھر 2 قسمیں ہیں: نمبر 1 کہ روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف بعد میں 1 روزہ قضا میں رکھنا ہوتا ہے، نمبر 2 روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن بعد میں قضا اور کفارہ دونوں ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ سوال: جن مفسدات سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، 1 روزہ واجب ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ جواب: وہ صورتیں یہ ہیں جس میں صرف قضا میں 1 روزہ رکھنا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ نمبر 1 کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی، نمبر 2 روزے دار کو اپنا روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے حلق میں پانی اتر گیا، نمبر 3 قے یعنی الٹی آئی اور جان بوجھ کے نیچے حلق میں واپس لوٹا لی، نمبر 4 جان بوجھ کے اپنے ارادے سے انگلی ڈال کر قے کر ڈالی، نمبر 5 کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا جان بوجھ کے حلق سے نیچے اتار لیا اور نگل لیا، نمبر 6 دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا جبکہ وہ چیز چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو،
اگر منہ سے باہر نکال کر پھر نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں بہرحال روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، ناس۔ کافی لوگ ناک میں ڈالتے ہیں، بطور نشے کے لوگ ڈالتے ہیں، ناس جسے کہا جاتا ہے، ناس وغیرہ ناک میں ڈالنا۔ نمبر 8، دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لیا جبکہ خون تھوک پر غالب ہو۔ نمبر 9، بھولے سے کچھ کھا لیا پی لیا اور یہ سمجھ کر روزہ توڑ دیا کہ میرا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا ہے، اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ نمبر 10، یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، سحری کھا لی اور پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو چکی تھی۔ نمبر 11، رمضان شریف کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ جان بوجھ کے توڑ ڈالا۔ نمبر 12، ابر یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہوگا، روزہ افطار کر لیا حالانکہ ابھی دن باقی تھا۔ ان سب صورتوں میں صرف ان روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے، یعنی ایک روزہ قضا میں رکھنا ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ سوال، کن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں؟ جواب، ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر ایسی چیز کو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہو، جان بوجھ کر کھا لیا پی لیا۔ نمبر 2، فسد کھلوائی یا سرما لگایا اور پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کے کھا لیا پی لیا۔ نمبر 3، بیوی سے جان بوجھ کے ہم بستری کر لی۔ ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، یعنی ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے لگاتار رکھنا لازمی ہوگا۔ سوال، رمضان شریف کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو کیا اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے؟ جواب، نہیں، کھانا پینا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو لازم ہے کہ شام تک کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہے۔ اسی طرح اگر مسافر دن میں اپنے گھر آ جائے یا نابالغ لڑکا بالغ ہو جائے یا حیض و نفاس والی عورت پاک ہو جائے یا مجنون تندرست ہو جائے تو ان لوگوں کو بھی باقی دن شام تک روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ سوال، رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب، کفارہ صرف رمضان شریف کے مہینے میں فرض روزہ توڑنے سے واجب ہوتا ہے۔ رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے، چاہے وہ رمضان ہی کا قضا روزہ ہو، تو اس سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، صرف ایک روزہ قضا میں رکھنا واجب ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔